جی سامعین، آپ کا اپنا قاری حاضر ہے ابن صفی کی عمران سیریز کی 20ویں کتاب حماقت کا جال کی نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔ مجھے امید ہے کہ آپ یقیناً اردو ادب کی اس منفرد تخلیق سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے۔ اگر آپ نے اس سے پہلے والی ایپیسوڈز نہیں سنی تو ہمارے چینل کی پلے لسٹ میں جائیں اور پچھلی تمام ایپیسوڈ سنیں اور اپنے لطف کو دوبالا کریں۔ آئیے سنتے ہیں عمران سیریز کی نئی ایپیسوڈ۔ دوسرے دن عمران اور صفدر سڑکیں ناپ رہے تھے۔ وہ پیدل ہی چل رہے تھے اور ان کے چہروں پر گھنی داڑھیاں تھیں۔ لباس مزدوروں کا سا تھا۔ دونوں نے تقریباً 15 منٹ سے ایک دوسرے سے گفتگو نہیں کی تھی اور پیدل چلتے ہوئے تو تقریباً آدھ گھنٹہ ہو چکا تھا۔ بندرگاہ کے علاقہ میں وہ آئل اسٹیشن کے قریب رک گئے۔ یہاں اندرون ملک کے تیل کے چشموں سے پائپ لائنوں کے ذریعے تیل لایا جاتا تھا اور یہ واحد آئل اسٹیشن تھا جہاں سے ملکی تیل کی تقسیم ہوتی تھی۔ وہ دونوں فٹ پاتھ پر بیٹھ گئے۔ یہاں وہ تنہا نہیں تھے۔ فٹ پاتھ پر خاصی بھیڑ تھی اور یہ سب گودی کے مزدور تھے جو خوانچہ فروشوں اور گشتی چائے والوں کے گرد بھیڑ لگائے ہوئے تھے۔ کچھ دیر بعد ایک مزدور ان کے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ شاید عمران نے اسے اشارے سے اپنی طرف متوجہ کیا تھا۔ کیا خبر ہے؟ عمران نے آہستہ سے پوچھا۔ آج کمی نہیں ہوئی، مزدور نے جواب دیا۔ پورے 4000 گیلن کی اطلاع تھی۔ وہ سب پہنچ گیا۔ کل کیا رہا تھا؟ 4000 گیلن کی اطلاع تھی لیکن صرف 1500 گیلن یہاں تک پہنچا۔ تب تو یہ پائپ لائن کی خرابی نہیں کہی جا سکتی، عمران نے آہستہ سے کہا۔ کچھ بھی ہو، اب تک مجموعی طور پر 25000 گیلن تیل غائب ہو چکا ہے۔ تم وثوق کے ساتھ کہہ سکتے ہو کہ 25000 گیلن کی کمی ہے؟ میں سنی سنائی بات نہیں کر رہا، مزدور نے جواب دیا۔ میں نے ریکارڈ دیکھا ہے۔ اوہ، تب تو تم بڑی ہوشیاری سے کام کر رہے ہو۔ میرا نام چوہان ہے، مزدور نے سینے پر ہاتھ مار کر کہا۔ اور آپ کیا فرماتے پھر رہے ہیں عمران صاحب؟ کچھ نہیں، میں تم بھیڑوں کی رکھوالی کا کتا ہوں۔ لیکن یہ چکر کیا ہے؟ چکر کے متعلق ایکسٹرو سے پوچھنا، عمران نے جواب دیا۔ اب تم جاؤ، اس وقت تک یہاں سے نہیں ہٹو گے جب تک کہ ایکسٹرو کی طرف سے تمہیں کوئی اطلاع نہ ملے۔ آخر تم خام خواہ میرے ہی پیچھے پڑ گئے ہو۔ کیا اس کام کے لیے دوسرے نہیں تھے؟ ارے میرے کپڑوں سے اتنی بدبو آ رہی ہے کہ خدا کی پناہ۔ بھائی یہ ایکسٹرو کا انتخاب ہے، میں کیا کر سکتا ہوں؟ تو اب اور کیا دیکھنا ہے؟ بہت کچھ۔ تمہیں کسی ایسے آدمی کی تلاش ہونی چاہیے جو اس کمی کا سبب جانتا ہو۔ عقل کے ناخن لو عمران صاحب، ایسا آدمی وہاں ملے گا جہاں سے تیل آتا ہے یا یہاں؟ یہاں بھی مل سکتا ہے۔ جس منطق کو تم فکر کا ذریعہ بناتے ہو اسے دوسرے لوگ شاید قبول کرنے پر تیار نہ ہو، اور دوسروں کا طرز فکر تمہارے سوچنے کے انداز سے مختلف ہو سکتا ہے۔ اس لیے ایسے معاملات میں منطق کو دخل دینا حماقت ہی ہے۔ اچھی بات ہے، چوہان نے ایک طویل سانس لے کر کہا۔ پھر وہ اٹھا اور ایک طرف چلا گیا۔ عمران نے اسے ایک گلی میں مڑتے دیکھا اور صفدر سے بولا، میری سمجھ میں نہیں آتا کہ آخر یہ لوگ کام سے جان کیوں چراتے ہیں؟
آج کل اسے بھی جولیا سے کچھ عشق ہو چلا ہے، صفدر نے ہنس کر کہا۔ اگر ایکسٹرو اس عورت کو سٹاف سے الگ کر دیتا تو بہتر تھا، عمران بڑبڑایا۔ مگر عمران صاحب، وہ تو آپ کے لیے پاگل ہو رہی ہے۔ اس کا بڑا احسان ہے کہ وہ میرے لیے پاگل ہو رہی ہے، عمران مایوسانہ لہجے میں بولا۔ کاش میں دولت مند ہوتا اور اس کے لیے ایک عظیم الشان پاگل خانہ تعمیر کرا سکتا، پاگل خانہ جو تاج محل کے نمونے کا ہوتا، جسے آئندہ نسلیں دیکھتی اور اش اش کرتی۔ دور دور سے لوگ اش اش کرنے کے لیے یہاں آتے۔ صفدر ہنسنے لگا۔ عمران اٹھ گیا تھا۔ وہ دونوں پھر ایک طرف چل پڑے۔ آخر تیل کا کیا قصہ ہے؟ صفدر نے پوچھا۔ تیل کا قصہ تیل والے جانے، میں تو صابن بیچتا ہوں۔ آہا، تو آپ کو بھی علم نہیں ہے۔ ایکسٹرو کا طریقہ کار یہی ہے کہ اس کے ماتحتوں کو پورے واقعہ کا علم ہرگز نہیں ہونے پاتا، لیکن میرا خیال ہے کہ آپ سے کوئی نکتہ پوشیدہ نہیں رہتا۔ ایک نکتہ آج تک مجھ سے بھی پوشیدہ ہی رہا ہے۔ کیا؟ یہی کہ ایکسٹرو کسی عورت کی اولاد ہے یا بکری کی؟ بالکل بکریوں کی طرح بولتا ہے۔ صفدر ہنسنے لگا، پھر بولا، میرا خیال ہے کہ وہ فون پر اپنی آواز بگاڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ خدا جانے، عمران نے لاپرواہی سے کہا اور ایک گندی سی گلی میں گھس پڑا۔ یہاں بھانت بھانت کی بدبوئیں گونج رہی تھیں۔ صفدر نے ناک بند کر لی۔ ہیں؟ یہ کیا ناڑی پن ہے؟ عمران نے اسے ٹوکا۔ یہ نہ بھولو کہ اس وقت تم اس طبقے کے ایک فرد کے بھیس میں موجود ہو جو انہی بدبوؤں میں جنم لیتا ہے اور انہی میں مر جاتا ہے۔ ہاتھ ہٹاؤ۔ مجھے کیا ہو جائے گی؟ صفدر گھٹی گھٹی سی آواز میں بولا۔ پرواہ مت کرو، ہو جانے دو، عمران نے سخت لہجے میں کہا، اور صفدر کی روح تک لرز اٹھی، کیونکہ اس لہجے میں اسے شکرال والے عمران کی جھلکیاں محسوس ہوئی تھیں۔ دوسرے ہی لمحہ میں قطعی غیر ارادی طور پر اس کا ہاتھ ناک پر سے ہٹ گیا۔ وہ پچھلی رات کار کا کیا قصہ تھا؟ عمران نے پوچھا۔ جولیا نے اطلاع دی تھی کہ ریڈ کراس پر ایک ایسی کار کھڑی ہوئی ہے جس کا ایک پہیہ بیکار ہو گیا ہے۔ کار کا نمبر نوٹ کرنا تھا۔ میں اور تنویر وہاں پہنچے، لیکن ہمیں کوئی ایسی کار نہیں مل سکی۔ عمران نے اس پر رائے زنی نہیں کی۔ صفدر بھی خاموش ہی رہا۔ حقیقت تو یہ تھی کہ وہ گفتگو کے لیے ہونٹ کھولنا ہی نہیں چاہتا تھا۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے منہ کھلنے پر یہ ساری بدبوئیں اس کے حلق کے نیچے اتر جائیں گی۔ خدا خدا کر کے گلی ختم ہوئی اور وہ ایک کشادہ سڑک پر آ نکلے۔ کچھ دور چل کر عمران رک گیا۔ اب میں ایکسٹرو کے حکم کے مطابق تمہیں ایک کام سونپتا ہوں۔ ضرور ضرور، تمہیں اس فٹ پاتھ پر ان مزدوروں کے ساتھ سونا پڑے گا۔ میرے خدا، صفدر اپنا سر سہلانے لگا، لیکن عمران اس کی طرف دھیان دیے بغیر بولا، ادھر دیکھو، کیا تم ان مزدوروں میں اپنے کسی ساتھی کو پہچان سکتے ہو؟ صفدر نے فٹ پاتھ پر نظر آنے والے بے شمار مزدوروں پر نظر ڈالی۔ ان میں بوٹ پالش کرنے والے، موماروں کے معاون بڑھئی اور بوجھ اٹھانے والے، ہر طرح کے مزدور تھے۔ اوہ، صفدر نے تھوڑی دیر بعد آہستہ سے کہا، میں نے پہچان لیا، وہ سرخ قمیص والا
یقینی طور پر لیفٹیننٹ صدیقی ہے۔ گڈ، تمہاری اسی صلاحیت کی بنا پر ایکس2 تم سے اہم ترین کام لینا چاہتا ہے۔ بہرحال اب ایکس2 نہیں چاہتا تمہاری موجودگی میں صدیقی یہ کام انجام دے۔ تم خود دیکھ رہے ہو کہ اس کا میک اپ کتنا ناقص ہے۔ تم نے اسے پہلی ہی نظر میں پہچان لیا۔ اچھی بات ہے، صفدر نے اپنی تعریف پر خوش ہو کر کہا، مگر کام کیا ہے؟ عمران دوسری طرف والی عمارت کی جانب اشارہ کر کے بولا، یہاں ایک ایسا آدمی رہتا ہے جس کے اوپری ہونٹ پر بائیں جانب خفیف سا شگاف ہے۔ تمہیں اس پر نظر رکھنی ہے اور یہ دیکھنا ہے کہ یہاں کس قسم کے آدمی آتے ہیں۔ اطلاع دینے کی کیا صورت ہوگی؟ وقتاً فوقتاً جولیا کو فون کرتے رہنا اور اسی سے تمہیں ہدایات بھی ملیں گی۔ آخر ایکس2 نے ایک عورت کو ہمارا انچارج کیوں بنا رکھا ہے؟ صفدر بولا، یہ اسی سے پوچھنا۔ اچھا میں چلا، عمران نے کہا اور آگے بڑھ گیا۔ جی سامعین، آپ نے عمران سیریز کی نئی ایپیسوڈ سنی۔ مجھے یقین ہے کہ آپ ضرور اس سے محظوظ ہوئے ہوں گے۔ آپ کا قاری آپ سے اجازت چاہتا ہے، مگر جانے سے پہلے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اپنے دوستوں اور دیگر حلقہ احباب میں بھی اسے شیئر کریں۔ ملتے ہیں کچھ دیر کے بعد نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔